آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، یہ اور معنی میں ہے، وہ تو سب کچھ دیکھتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، جسم بھی دیکھتا ہے اور باطن بھی دیکھتا ہے، قلب و روح بھی دیکھتا ہے۔ مگر یہاں اللہ رب العزت ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے ظاہر کو، جسموں کو اور اپنی صورتوں کو نیک اعمال کے ذریعے مزین کر لو اوپر سے، جسے لوگ دیکھیں، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر پڑتی اور دلوں کے حال کو دیکھتا ہے۔ یہ ہے باطن کی صورت کہ باطن اور دل صحت مند ہیں یا مریض ہیں، وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں۔ ان کو آپ نے اللہ کی عطا کردہ ہدایت کے ذریعے شفا دی ہے یا مریض رکھا ہوا ہے؟ ان میں اچھی خصلتیں، اچھے اخلاق اور اچھی خوبیاں ہیں یا ان میں رذائل، نجاستیں اور برائیاں ہیں؟ اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اب اس میں ایک چیز سمجھنے والی ہے، جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، چونکہ یہ جسم جو ہے یہ محل عمل ہے، یہاں سے عمل صادر ہوتا ہے، ہمارے عمل کی جگہ ہمارا جسم ہے، اعمال کی جگہ، اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ نیت کا محل ہمارا دل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتے ہیں، جب فتح مکہ ہو گیا، پہلے آپ کو معلوم ہے لوگ مکہ میں مشکلات میں تھے، ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ آباد ہو گیا، اسلامی ریاست بن گیا، لوگ ہجرت کرتے تھے۔ اس سے پہلے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، پہلے وقت میں حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے، پھر واپس آئے، تو پھر بعد میں ہجرت مدینہ ہوگی، تو کچھ لوگوں کو 2 ہجرتوں کا شرف نصیب ہوا۔ فتح مکہ ہو جانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ ہو جانے کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، مگر کیا؟ جہاد و نیت، سبحان اللہ، جہاد و نیت، 2 چیزیں باقی رہ گئیں، ایک نیک کام کے لیے جد و جہد کرنا، کلمہ حق بلند کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، مظلوموں کی مدد کے لیے جد و جہد کرنا، یعنی جہاد، ایک جہاد اور ایک نیت۔ کسی بھی نیک کام کے کرنے کے لیے صرف دل میں نیت کر لینا، بعد میں اس کام کے کرنے کی فرصت مل سکے یا نہ ملے، آپ کو کام کرنے کے لیے اسباب مہیا ہوں یا نہ ہوں، کر پائیں یا نہ کر پائیں، یہ بات کے حالات پر منحصر ہے، مگر اس نیک کام کے کرنے کی نیت کر لیں۔ جب دل میں نیت کر لی، اس کا اجر ہے، اس کا اجر ہے، اور کتنا اجر ہے آپ اندازہ کریں، اس پر بڑا فوکس کریں، من میں توجہ کریں کہ اللہ پاک نے اس نیت کو جہاد کے برابر کھڑا کر دیا کہ 2 چیزیں رہ گئیں، ہجرت کا بدل دے دیا، کتنا بڑا اجر ہے ہجرت کا۔ قرآن مجید میں مہاجرین کے کتنے فضائل بیان ہوئے ہیں، مہاجرین کا کتنا تذکرہ اللہ پاک نے اپنی وحی میں ان صحابہ کا کیا ہے، اور ان کا درجہ کتنا بلند کیا ہے، جو کہ وہ سابقون میں سے، الاولون میں سے تھے۔ مگر دیکھیے جب اس ہجرت کو بند کیا تو اس کے بدلے میں 2 چیزیں جاری رکھی امت میں، ہجرت کے عوض ایک جہاد، اور جہاد کا معنی وسیع ہے، اور ایک نیت۔ ہر نیک کام کے لیے آپ نیت کر لیں، مثلا آپ نیت کر لیں گے آج کہ اگلے سال بھی اعتکاف میں آنا ہے، اب نیت کرنے میں تو کچھ نہیں بگڑتا، مگر نیت صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کریں کہ میں نے اگلے سال بھی اعتکاف پہ آنا ہے، بس نیت کر لیں۔ آپ کو اگلے سال نہ بھی آ سکیں تو اس نیت کرنے کا سال بھر اجر ملتا رہے گا۔ اگر دل سنور جائے تو دل ہر وقت طاعت کی نیت میں رہتا ہے، طاعت اور عبادت اور نیکی کی محبت میں رہتا ہے، اعمال صالحہ کرنے کے لیے دل بےتاب رہتا ہے۔ آگے ظاہری اسباب مہیا ہوں یا نہ ہوں وہ عذر بن جائے گا۔ آپ نیت کر لیں کہ آپ میں سے ہر شخص اٹھ کے اس مشن کی دعوت کو پھیلائے گا، نیت کر لیں۔ ہر شخص آگے مثلا 10 لوگوں کو دعوت دے کر انہیں رفیق بنائے گا، اور ہر شخص یہ نیت کر لے 10 بندوں کو بنانا ہے، اور اس کو رفیق بنانے کے لیے یہ جو ساری ضرورتیں ہیں، اللہ کے دین کو سمجھانا، پہنچانا، اس کی رغبت کو بدلنا، ترجیح کو بدلنا، اس کی صحبت کو بدلنا، اس پر محنت کرنی ہے تاکہ اچھا مسلمان بن جائے اور اچھا انسان بن جائے۔